السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اور محبوب نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، نام کس نے رکھا، ان کی عمر کتنی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ ان سب کے بارے میں آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام حسن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے نواسے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد ہے۔ نسب کے اعتبار سے قریشی اور ہاشمی ہے اور 5ویں خلیفہ راشد ہے۔ آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور حسین نام رکھنے تک یہ دونوں نام لوگوں سے مخفی رکھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ریحانۃ النبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول اور شبیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ جیسے قابل اعزاز القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر سینہ تک یعنی اوپر والے نصف بدن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ ولادت کا وقت راجح قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اپنے مبارک لعاب دہن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں گٹھی ڈالی۔ ولادت کے 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا گیا، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بال مونٹ کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریاں ذبح کی۔ ایک روایت میں ہے کہ 1 بکری ذبح کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص لڑکے کی پیدائش پر صرف 1 بکری ذبح کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس سے بھی عقیقہ کی سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ 2 بکریاں یا بکرے ذبح کرنا افضل ہے۔ اور اسی 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ختنہ کیا گیا اور نام رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حرب تجویز کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل کر کے حسن رکھ دیا۔ آپ کی پرورش، آپ کی بچپن میں کفالت اور دودھ پلانے کی سعادت حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا کو حاصل ہوئی۔ یہ ام الفضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے قبل ام الفضل رضی اللہ عنہا نے ایک خواب دیکھا جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں موجود ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے ایک اچھا خواب دیکھا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک لڑکے کو جنم دے گی اور آپ اس بچے کو اپنے بیٹے کے حصے کا دودھ پلائیں گی، لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اور ام الفضل رضی اللہ عنہا نے انہیں اپنے بیٹے کے حصے کا دودھ پلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ تو حسن ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو ہم نے ان کا نام حرب رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ تو حسین ہے۔ جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محسن ہے۔ حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر
حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 46 سال عمر دی تھی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام حسین ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے نواسے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور کنیت ابو عبداللہ ہے، نسب کے اعتبار سے قریشی اور ہاشمی ہے۔ آپ کا نام حسین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور حسین نام رکھنے تک یہ دونوں نام لوگوں سے پہلے مخفی رکھے۔ آپ ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، اور سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز القابات سے مشہور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً 1 برس چھوٹے تھے۔ آپ کی پیدائش 5 شعبان سن 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اپنے مبارک لعاب دہن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں گٹھی ڈالی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی۔ ولادت کے 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا گیا، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بال مونڈ کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریاں ذبح کی، اور اسی 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ختنہ کیا گیا اور نام رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کی طرح ان کا نام بھی حرب تجویز کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے حسین رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا درمیانہ قد تھا، نہ بہت لمبا اور نہ بہت کوتا، پیشانی کشادہ، داڑھی گنی اور سینہ مبارک فراخ تھا۔ دونوں کندھے اعتدال کے ساتھ بڑے اور ہڈیاں بڑی اور مضبوط تھی۔ ہتھیلیاں اور قدموں کے تلوے قدرے کشادہ تھے، بال گنگریالے اور بدن سرخی مائل سفید تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت بدن کے ساتھ خوبصورت آواز کے بھی مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں جہاں سوز و ترنم تھا وہاں گرج بھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زلفیں عمامہ کے نیچے سے ظاہر ہوتی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رنگ و قامت اور تخلیق اعضاء میں سینہ سے لے کر پاؤں تک یعنی اپنے نیچے والے نصف بدن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے مشابہ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے مشابہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش مدینہ منورہ کے پاکیزہ ترین معاشرے میں ہوئی، جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت اور ان کی شفقت و محبت میں وافر حصہ ملا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہوئے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر سواری کی، جیسا کہ کئی احادیث اس پر شاہد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خواتین جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت بھری گود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ عاطفت نصیب ہوا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ چشمہ نبوت سے خوب سیراب ہوئے اور بالآخر تربیت و سعادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر نوجوانان جنت کے سردار ٹھہرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے 55 سال عمر دی تھی۔ تو دوستو، یہ تو ہو گئی پیدائش، عمر، نام کے بارے میں مکمل معلومات۔ اب آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے خوبصورت نواسوں کے ساتھ کتنی محبت فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، آپ کو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے بچوں کو لے آؤ۔ جب وہ حضرت حسنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار کرتے اور انہیں سینہ انور سے لگا لیتے۔
اسی طرح حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو دیکھا تو فرمایا یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لانے کے لیے گھر سے باہر نکلے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین بھی تھے۔ حضرت حسن آپ کے ایک کندھے پر سوار تھے اور حضرت حسین دوسرے کندھے پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت حسن کو پیار کرتے اور کبھی حضرت حسین کو۔ اسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان دونوں سے محبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اس کے بارے میں ایک بہت سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ صحیح ابن حبان میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو آدمی بھی بغض رکھے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہو اور اس حالت میں مر گیا کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتا تھا تو جہنم ہی میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو اہل بیت سے محبت ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھیں، اس کے بغیر جنت میں جانا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت گھرانے اہل بیت کی محبت پیوست فرمائے اور ان کی قدر و عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں ان کا ساتھی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔